رب ذوالجلال نے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے استغفار کرتے رہو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نمازوں کو دیکھ کے، تم اپنے زکوٰۃ کو دیکھ کے، تم اپنے مال کو اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے توبہ طائب ہونے سے دور رہو۔ نہیں، یہ تمہارا مال قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور رحمت پر مبنی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیشہ بخشش مانگتے رہو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے صاحب ثروت لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، اور پھر مالدار لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا پر اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ نیچے ہے، ایک ہاتھ اوپر ہے۔ جو لینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ اوپر ہے، اور جو اوپر ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کا شکر کر لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے دینے کی توفیق دی ہے، اور رزق حلال دے کر رب ذوالجلال نے یہ سعادت بنایا ہے کہ کچھ دینے کے لیے اللہ کی رزق میں سے، اللہ کے نعمتوں میں سے تمہارے پاس موجود ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ چوکوں پر آپ کو نظر آئیں گے، روڈوں پر آپ کو نظر آئیں گے، بعض لوگ مستحق ہیں، بعض لوگ اس کے نشئی کی طرح عادی بن چکے ہیں، لیکن مانگ رہے ہیں۔ دونوں کا روپ، شکل و شبہات ایک جیسا ہے، دیکھنے والے کو نہیں پتہ چلتا یہ دو آدمی روڈ کے دونوں طرف سے کھڑے ہیں، ان میں مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے۔ مستحق کو سوال کرنے کی چلو اس کے ضرورت کے حد تک اجازت ہے، لیکن غیر مستحق اگر سوال کرتا ہے وہ سوال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ضرورت کے بغیر عادتاً یہ پیشہ بنا کر مانگتا پھرے گا، قیامت کے دن، محشر کے دن یہ جب اٹھایا جائے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ ضرورت اس کو نہیں تھی، لیکن ضرورت کے وقت مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اس کو ایسا نشہ اور مزہ آ گیا، وہ عادی بن کر یہ پیشہ اپناتا رہا، پیشہ اپنانے کی وجہ سے مستحقین کے حق کو مارتا رہا، اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کے راستے پر چل پڑا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں، بعض ایسے ضرورت مند ہیں جو سوال کرنے کو اپنے خودداری کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی شناخت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر خود سے ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کی مدد کی جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ترغیب ہے، رسول کریم کے فرمان میں اس کی ترغیب ہے کہ اگر کچھ لوگ ضرورت مند ہیں لیکن توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر کیے ہوئے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، تو لہٰذا معلوم ہونے پر ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی مالی مدد کی جائے۔